السلام علیکم، آداب۔ کیسے ہو بچوں؟ امید ہے سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے صبح کا ترانہ، لیکن پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ نظم لکھی کس نے ہے اور کب لکھی ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر دینا ہے تاکہ مزید آپ ایسی ویڈیو حاصل کر سکیں اور اپنے تعلیم کو آگے جاری رکھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے نظم صبح کا ترانہ۔ یہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ اب اس کا تعارف کرتے ہیں کہ یہ شاعر کون تھے، کہاں پیدا ہوئے۔ اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 میں اتر پردیش میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ میرٹھ گاؤں کا نام ہے۔ اردو کو جدید نظم سے روشناس کرانے والوں میں اسماعیل میرٹھی کو نمایاں مقام حاصل ہے، یعنی ان کو خاص مقام حاصل ہے۔ جدید نظم یعنی کہ ماڈرن نظم۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد بڑوں کے لہجوں میں باتیں کرنے والے تو بہت تھے، لیکن بچوں کے لہجے میں سمجھانے والوں میں اسماعیل میرٹھی کا اہم مقام ہے، یعنی کہ خاص مقام ہے، جنہوں نے اردو میں اولین پیتی تجربات کیے، یعنی کہ پہلے تجربات کیے اور مرہ نظمیں لکھیں۔ مرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خالی یا ننگا، یعنی وہ نظم جو قافیہ اور ردیف کے بغیر ہو۔ ان کا انتقال 1 نومبر 1917 میں میرٹھ اتر پردیش میں ہوا۔ یہ تھی ان کی انٹروڈکشن یعنی کہ تعارف۔ تو اس کا بچوں آپ اسکرین شاٹ لے لو اور اپنی کاپی پہ اس کو نقل کر لو۔ اس کے بعد ہے جی نظم کا تعارف، یعنی کہ نظم کی انٹروڈکشن، پہچان۔ یہ نظم ہماری درسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ اس نظم کا نام صبح کا ترانہ ہے، یعنی کہ صبح کا گیت ہے۔ یہ اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں صبح کا نقشہ کھینچا ہے اور صبح کی تصویر کشی کی ہے، یعنی صبح کا منظر پیش کیا ہے، جس میں شاعر نے صبح کے الگ الگ منظر کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے اور سونے والوں کو صبح کے وقت پر اٹھنے کی تلقین کی ہے۔ ساتھ ہی اٹھنے کی درجنوں وجوہات بتائے ہیں، یعنی صبح اٹھنے کی تلقین کی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے بھی بتائے ہیں۔ تو آج کے لیے آپ کا سبق اتنا ہی۔ تو آج آپ نے یہ کاپی پہ نوٹ کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، کھیل کود بھی کرنی ہے، لیکن کھیل کود کے ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔